تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھ نہیں پائیں، لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے، ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے۔ سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں۔ آپ نے فرمان کہا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی اس دن، چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے، مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے ادھر کی، تو 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک مگر بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو۔ چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، آسانی سے دیکھ سکتے اب 14ویں کو یا کوئی بھی ہو، سورج نہیں دیکھ سکتے آپ ایسا، تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، ٹھیک۔ یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، مطلب بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہو، کوئی شبہ کی بات نہیں، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مطلق دیکھو گے، ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے۔ اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کرنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے، ہم دیکھ چکے، وہ ہے عصر اور فجر کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہیں، انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا۔ اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے، لیکن کس کے لیے آسان ہوگا؟ تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا، تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان ہو جائیں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے، بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں، علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں، تو کہا اہل فجر میں دعا، مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو کہو دعا کا، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں، آپ اللہ کے چوزن ہیں، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو مسجد۔ کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو، انشاءاللہ واپس چکائیں گا، کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے۔ فجر پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا، لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں، تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد رکھیں۔ فجر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے، تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں کرتے، چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا، تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے لیے۔ اب فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے لیے، نماز میں وہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے، لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گی۔ امت مسئلے میں ہے، امت برے حال میں ہے، امت پہ حالات بن کے آ گئے، امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے، فجر میں آؤ خیر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے، گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے، عربوں کا سسٹم ہی تھا، ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو سب کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی ان مشرکین کے لیے۔ فجر تھا نا، تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں، سماجی حالات آ جا رہے ہیں، ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں، تو حل ہے نا ہمارے پاس۔ تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو۔ ایک تو فرض نماز ہے، یہ سب سے اصل چیز ہے نا،
اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے. زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی وجہ سے. چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کی وجہ سے. تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند ہوتے ہو جائیں گے. اس کا مزاج اچھا ہو جائے. کتنے فائدے اس کے بہرحال ہم نہیں سمجھتے ہیں. آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوششیں ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں. یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے, کیا اس کے لیے کیا جائے. تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی, کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے. ڈپینڈ ہے, کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے قرآن سنت سے. بس یہ مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے. تو پہلی چیز, ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے. یاد رکھیے پختہ نیت کے ساتھ سو. ہمارا حال کیا ہے, ہم جب سو رہے تو ہم کو ایسے یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے. سیدھا آفس ہے, صبح کام ہے, صبح اسکول کالج ہے, صبح ارے صبح نماز ہے بھائی. تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ, عزم. سمجھ رہے آپ, یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے. اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے, پختہ ارادہ. چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے. وہ جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوطی سے کرتا ہے. تو پہلا ایک نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے. آپ کو بول سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے, لیکن کبھی اٹھتا نہیں, وہ پکی نیت نہیں ہے. وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم سے کم بولنے کو نہ کہ فجر کی ارادے سے تھا, وہ نہیں چلتا. اور نیت جب ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں اٹھنا ہے. دوسرا, کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں آپ. مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں. دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے, آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے, پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی, جوش اور طاقت لا دیتا ہے. جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں, مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سمجھا, جس سے ہوتا یہ کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا, پھر بریک لے لیا, پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے, لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی ہے. تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں, خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو. سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, گرمی وغیرہ ہو. عرب میں یہ بہت ہوتی گرمی, یاد رکھیے سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً. تو بہرحال قیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے ہیں, اس کو ختم کرنا. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے, رات میں جلدی سویا. رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں, جلدی سونے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خاموخواہ بات کرنا یا جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. تو کتنا اچھا اصول ہے. عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں, آپ دیکھ لیں 8:15 8:30, اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ, یاد رکھیں, ہے نا. تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے تو میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے. سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے, گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی, یاد رکھیں. تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں, ایک ٹائم بنا لو, اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نیند چاہیے, یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند لینے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے, چونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی, کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہو جاتی. یہ تو ڈیپینڈ ہے, بٹ انہوں نے ایوریج ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے, یاد رکھیں, اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے, اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکیں گے. تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام, راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے تھے. ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا, کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان ہیں, اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مشکل ہے, یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں آپ. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا, بیوی کو بول دے, والد کو بول دے, بھائی کو بول دے, کوئی بھی گھر میں ہوتے نا رشتہ دار, تو ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھے طریقہ وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں. آج کل تو کافی آسان ہے, ہینڈ سیٹس میں الارم ہوتے ہیں, الارم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس میں بھی الارم کوشش کریں کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجے گا تو آپ کو جا کر بند ہی کرنا پڑے گا, خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. لیکن حالت یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں, الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا, دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا, کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح سے. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر میں, لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوتی ہے, یاد رکھیں.
اور الارم وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں, لیکن یہ کس آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے, پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدہ مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بھی فائدہ مند چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ ہی جاتا ہے, تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے, آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سوئے اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے, تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے, آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشا ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے, ضرورت کے اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں ہے, لیکن کس کو کتنا سوٹ ہوتا ہے نہیں پتا. لیکن ایسی بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر سوتے ہیں, جسے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان ہے, کہ بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے, اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں, وہ نیند میں بھی رہتا جگاتا ہے کہ پیشاب آیا آپ کو, اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی آواز آ جائے, فجر کی اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ حس بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے. ان پہلے لوگوں میں یہ حس تھا, میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے. اور ایک چیز یہ بھی آتا ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے جتنی دیر میں آپ کو اٹھنا ہے. اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی, تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہو, اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کچھ چلنا ہے, تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے, الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ ابھی جانا ہے, اور آپ ہی ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا, میں ذمہ دار ہوں, تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھتے ہیں. تو پتہ چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو آس پڑوس میں, ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا. برابر شہر میں اٹھتے ہیں, نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں, برابر ان کو پتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے. باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے, یہ فکر کا نتیجے میں ہوتا ہے. آپ کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ نیند میں بھی آپ وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی, اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جو لوگ گارڈز ہوتے تھے, آج کل تو نہیں ہوتے لیکن پہلے گارڈز ہوتے تھے بادشاہ وغیرہ کی, تو ان کی حالات اور کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سوتے تھے وہ, اور اس میں بھی ان کو پتا تھا کوئی ہلچل ہوئی تو اڑ جاتے تھے. اتنے چاخر چوبند ہوتے تھے پرسنل گارڈ جو بادشاہ کی. جب یہ ایسا یہ نہیں تھا الارم بج جائیں گا, یہ ریز رہیں گی تو کوئی اندر پاس کرا ٹریس پاس تو آواز ہو جائیں گی, نہیں تھا. تو گارڈز ایسے ہوتے تھے کہ وہ اگر سو بھی رہے تو ہاتھ میں تلوار ہوں گی اور ذرا سی آواز پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ, اس کو ایک عام زبان میں بولتے ہیں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سونا. ایسے لوگ ہوتے تھے بھائی, ایسے ناممکنات میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے اطراف میں آپ کو ملیں گے, آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کے بوڑھے کوئی ہوں گے رشتے دار, تو ان کو پتا ہے جو الارم کے سسٹم نہیں تھے, گھڑیاں نہیں تھی, تو کیسے اٹھے لوگ, ایسے ہی اٹھتے تھے بھائی. یہ فکر ہوتی تھی فجر میں سے پہلے اٹھنا ہے, روزے ہے, کل سے رمضان چل رہا, تو آپ دیکھیے برابر ان کی نیند کھل جاتی 3 بجے, اگر شہر کا وقت 4 بجے ختم ہونا. تو آپ بولیے کیسے اٹھتے اور ایسا ایگزیکٹ, وہ ایک اندر سے فکر رہتی انسان کو. یہ کیسے ہوتا, وہ سسٹم کیسے جمتا, باڈی کیسے اڈاپٹ کرتی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ایسا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسانوں نے ایسا کیا. تاریخ اسی گواہ ہے, ہم نے خود دیکھا ایسے لوگوں. ٹھیک ہے, تو اس کا آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوشش کریں نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے, 10-15 منٹ پہلے, تاکہ آپ فارغ ہو جائے پیشاب وغیرہ سے, آرام سے مسجد جا سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے نماز فجر ہو تو اپنے آپ کو آپ کچھ کبھی انعام دے سکتے ہیں, یہ معنی میں کہ آج اچھا ہوا, خوشی ہوتی انسان. اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ بھائی میرے لیے ایک پینالٹی پنشمنٹ آج یہ رہیں گی کہ میں یہ کام زیادہ کروں گا, اس لیے کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی. سمجھیں گے, ایسا فجر نہیں ہوئی آج میرے سے, تو میں کوشش کروں گا کہ اب نفل تو بھی زیادہ پڑھوں تھوڑی سی میں دن میں. سمجھ رہے آپ, کیوں, تو میں نے غلطی کی, فجر میں نہیں اٹھا. آج فجر ہوئی تو میں اپنے آپ کو کچھ انعام بھی دوں گا, اتنا یہ سینس کی آج خوشی ہوئی کہ میں نے آج فجر پڑھی. تو ایسا ایک جذبہ اگر جگائے کہ آج فجر ہوئی, دیکھو کتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے, آج نہیں ہوئی تو میں 2-4 نفل زیادہ پڑھوں گا آج, اس لیے کہ آج فجر میرے سے نہیں ہوئی. تو انسانوں کو چیزوں کی پھر عادت ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھے جو بہرحال شاید فائدہ مند ہو جائے, لیکن کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو اہل فجر میں شامل ہونا ہے, فجر کی ادا کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے. اس کا پکا ارادہ کرنا ہے, اس کے لیے کوششیں کرنا ہے. آپ کوشش کریں گے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ارادہ چھوڑ دیا تو پھر ہر چیز آپ کے لیے ناممکن ہے. پھر تو اذانیں ہو رہی ہے, بازو مسجد ہے, تو بھی جانا نہیں ہوتا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ارادہ کرنے والوں کے لیے پھر ہر چیز سہولت ہوتی ہے, ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں. لوگوں کے کیا حال تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے واقعہ سنا نا کہ ایک نابینا صحابی تھے, وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بہت دور رہتا ہوں مسجد سے, میرے لیے آنا مشکل ہے, ایک تو اندھا ہوں, پتہ نہیں گڑھا وغیرہ کیا آ جائے, ٹھیک ہے, پھر کیڑے مکوڑے نکل سکتے ہیں, بھیڑیے وغیرہ بھی راستے میں نکل سکتے ہیں, جتنے دور سے آ رہے تھے وہ, میرے لیے اتنی مشکل ہے, تو کیا میں نماز کو نہ آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہہ دیا ٹھیک ہے گھر پہ پڑھ لو, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد بلا رہے نہیں, وہ کہا ان کو بلا کے لاؤ, پھر بلا کے لاؤ, کہا کیا اذان کی آواز آتی ہے کہ تیرے گھر تک,
تو کہا اذان کی آواز آتی ہے، تو کہا پھر تجھے آنا پڑے گا. نابینا صحابی ہے، بغیر کسی سپورٹ کے آ نہیں سکتے. راستے میں کیا کچھ مسئلے ہوں گے ان کے ساتھ ان کو نہیں معلوم، اور پلس سامنے والا بھی دیکھ نہیں سکتا رات میں تو کوئی آ رہا، وہ الگ مسئلہ. ایک آدمی نابینا چلو اس کو تو دکھتا ہی نہیں، لیکن کم از کم سامنے والے کو دکھے تو وہ تو بولتا نا ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر نکلو. وہ بھی نہیں. پلس بھیڑیے وغیرہ جنگلی جانوروں کا خطرہ، ان کا اذان کیا ہو جاتی ہے تو کہاں آنا پڑے گا. تو ایک نابینا کو چھوٹ نہیں نماز پڑھنے کی. مسجد میں آ کے باجماعت کا مسئلہ یہ تو خالی، تو یہاں تو ہم جماعت وغیرہ دور نماز ہی چھوڑے بیٹھے ہیں، فجر کی نماز ہی ادا نہیں کر رہے ہم لوگ. یاد تو یہ بہت سخت گناہ کی چیزیں یاد رکھیے. اس کا کیا گناہ ہے وغیرہ وہ میرا چونکہ مقصد نہیں تھا ابھی میں بتاؤں. فرض چھوڑنے کا کیا گناہ ہوگا بس وہ جان لے آپ، یہی گناہ ہوگا. سخت سخت گناہ ہے. بے نمازی کے تعلق سے آتا ہے کہ قارون، فرعون، حامان کے ساتھ اس کے فیصلے ہونے والے ہیں روز قیامت. جہنم میں ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے فیصلے تو جہنم میں ہونے والے ہے نا. بے نمازی کے تعلق سے کتنی وعیدیں موجود ہیں. صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کی جماعت کے تعلق سے اقوال موجود ہے کتابوں کے اندر کہ صحابہ کسی انسان کو کافر نہیں سمجھتے تھے یا مشرک نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے والے کو. توحید تو بہرحال وہ تو ختم ہی ہوگا، توحید کا انکار کر دیتا. لیکن اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ تھا جس بیسس میں صحابہ کسی کافر سمجھتے تو بے نمازی تھا بس. وہ منافقین میں سے شامل ہے وہ انسان جو نمازیں نہیں پڑھتا. فجر کی نماز کے تعلق سے دیکھ کتنی باتیں. تو بہرحال نماز کے پڑھنے والے بنے، ساری نمازوں کے پڑھنے والے بنے، فجر کا خاص اہتمام کریں. فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیے. اس کے بڑے فضائل ہیں. یہ تو وہ تھے جو بتائے گئے اور یہ پورے بھی نہیں تھے، میں نے جو بہتر سمجھے وہ رکھے. کہیں ایک سینکڑوں اور فضائل اس کے آتے، یاد رکھیے. اور کئی ایک فائدے. ہمیں چاہیے کہ ان فضائل کو، ان فائدوں کو، ان وعیدوں کو جان کر کم از کم نیکی کی تڑپ رکھے اور آگے بڑھے. کہ تو کبھی وعید سنانے سے اتنا نیکی کی طرف بڑھتا ہے، مطلب گناہ ہوں گا ایسا نماز چھوڑے تو، اور کبھی اس کو اجر بتایا جائے کہ یہ ملے گا تو آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں ہم کریں ہر نماز کو پابندی سے پڑھے، نہ صرف فرائض بلکہ موقع اور سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے سب سے اول اگر فرض نہیں ہو رہی تو فرض کو پورا کرے، موقع اور سنن کا اس میں پھر اضافہ کرے، یاد رکھے. تو لہٰذا فجر کی بڑی اہمیت ہے، ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز کو ہم پابندی سے پڑھیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، ہم تمام کو خاص طور سے فجر کی نماز کی جو ہے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام پہ زندہ رکھیے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھیے، کوئی سوال ہو تو آپ سے پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت کے علاوہ نفل پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پلیز بتائیے. تو دیکھیے فجر کی نماز 2 رکعت سنت کے علاوہ ایک انسان نفل اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، چونکہ نفل کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور کوئی خاص وقت بھی نہیں، کبھی بھی پڑھے ہمارے پاس. لیکن ہندوستان کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، بر صغیر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز کو بھی خاص نماز کر دیا گیا ہے اور اس کے خاص اوقات بھی بتا دیے گئے ہیں، اور ان اوقات کے اندر اس کی خاص جگہ بھی بتا دی گئی کہاں ہے. دیکھیے نفل نماز ایک ایسی نماز ہے آپ کبھی بھی دیکھیں. ویسے میں اب چونکہ ایک سوال آیا تو اس کو یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں. نماز کی 2 ہی قسمیں ہیں، کسی بھی عبادت کی صرف 2 قسمیں ہیں، فرض اور نفل، بس یہی ہے. فرض اور نفل، نماز کی 2 قسمیں ہیں، فرض نماز اور نفل نماز. اس کے بعد زکوٰۃ کی 2 قسمیں، فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ. حج کی 2 قسمیں، فرض حج اور نفل حج. ٹھیک ہے. روزے کی 2 قسمیں، فرض روزہ اور نفل روزہ. ٹھیک، سمجھ گئے آپ؟ صرف 2 قسمیں. تو نماز کی بھی 2 قسمیں، فرض اور نفل. اب نفل نماز کے اندر کئی ٹائپس ہے، جیسا کہ وہ نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ ہمیشہ پڑھی کسی نماز سے پہلے اور بعد، وہ ہوگی سنت موقدہ، لیکن وہ بھی نفل کی قسم ہی ہے، وہ الگ سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ نمازیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، وہ ہوگی سنت، جیسے عصر سے پہلے کی 4، موقدہ کی مثال ہے ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی جو آپ نماز پڑھنا چاہتے پڑھے وہ ہوگی نفل. لیکن انڈیا پاکستان میں نفل کا خاص وقت بھی اور اس کی خاص جگہ بھی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو میں سمجھانے کے، جیسا کہ ظہر کی کتنی رکعت نماز ہے انڈیا میں؟ کسی سے پوچھ لے آپ تو 12. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. اب آئے دیکھو 2 نفل. اب یہ پرابلم ہے چونکہ نفل کا وقت بھی ہو گیا اور اس کی ایک جگہ بھی ہے کہ کب پڑھنا نفل کو، صرف موقدہ پڑھنے کے بعد. تو اگر کسی نے موقدہ نہیں پڑھا تو نفل بھی نہیں پڑھتا پھر وہ. تو نفل کا کوئی وقت نہیں ہے،
نفل آپ کو جب سہولت ملے، جب وقت ملے، جب دل بولے، جب کوئی پریشانی، جب کوئی دعا کرنا ہے، جب کوئی مشکل ہے، جب کوئی حاجت ہے، جب کوئی توبہ کرنا ہے، کسی عمل سے بولے آپ 2 رکعت جو پڑھیں گے وہ نفل ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا فجر سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتے تو بالکل آپ پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی 2 رکعت ہو گئی جو کہ سنت موقعہ تھی. اس کے بعد آپ کے وقت ہے، آپ خالی ہے، آپ چاہ رہے اس خالی وقت کو عبادت میں لگائے تو آپ چاہے تو نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. لیکن آپ اگر اس کو روز کا معمول بنا کے، روز فکس ٹائم بنا کے روز اس کو پڑھے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد آپ ہمیشہ جو کہ موقع دار نفل پڑھتے تھے. لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس بر صغیر میں لوگوں کو عبادتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں نے نفلوں کو ایڈ کر دیا ہر جگہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نفل بھی خاص نماز ہے اور خاص وقت میں ہی صرف پڑھی جا سکتی ہے. ویسا نہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کسی بھی نفل کو آپ معمول نہ بنائیں ایسا کہ اس پہ اڑ جائے کہ بھائی یہ نہیں پڑھے تو آج دل نہیں لگتا، دن برا جاتا، فلاں ہو جاتا. ویسا آپ وہ نہ کریں، ورنہ پھر وہ نفل فرض سے زیادہ اہمیت لے جاتا ہے پھر کبھی کبھار. تو ویسا نہ کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا خالی وقت پڑھنا چاہیے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں، سنت میری ہو گئی، اور اس کے بعد فجر کے آپ فرض پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ فجر کے لیے نہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے 2 سنت ہے وہ بھی، اس کے بعد عشاء کے بعد کبھی بہرحال کر سکتے، اس سے مسئلہ نہیں انشاءاللہ. سوال یہ تھا کہ مطلب آج دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں فجر کی نماز فرض چالو رہتی ہے اور پیچھے سے آ کے بعد میں وہ سنت پڑھتے رہتے، مطلب تو ایسا کرنا درست ہے کہ اور نماز بھی ہو جاتی ہے اور ان کی سنت چالو رہتی ہے، حالانکہ جماعت میں شامل ہو سکتے تھے. بھائی ایک سوال کیا کہ اگر انسان جو ہے فجر کے لیے جائے 2 رکعت، چونکہ فجر کی نماز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پڑھتے تھے، آپ کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس نماز کو جو موقع ہے، تو کیا ہم امام کی جب نماز چل رہی ہے جماعت سے ہم کیا پیچھے اس کو پڑھے؟ اس حد تک کہ کبھی فرض بھی چلے جائے تو سنت چالو رہتی ہے، اس کی وضاحت. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ صرف غلط فہمی ہے نہیں، اس بات کو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنے آپ کو علماء بتاتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر فرض کی آخری قاعدہ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اپنی سنت کو ادا کر لو. یہ میں نے خود سنا ہے تقریروں میں، لوگ جو وعظ و نصیحت مساجد میں کرتے عام جگہ میں نے کئی بار سنا کہ اگر آپ کو فرض نماز کا قاعدہ بھی اگر آخری مل جائے، آپ کو یقین ہے تو آپ کو اگر موقع ہے تو آپ سنت پڑھ کے پھر ملنا اس میں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا کے اندر مسجدوں کے اندر لوگ آتے ہیں، صرف فجر نہیں، فجر میں تو زیادہ کرتے چونکہ اہمیت ہے، بلکہ ظہر میں بھی آپ آ کے دیکھیں گے 1:30 بجے جماعت ہے، 2 منٹ باقی ہے، ابھی 28 ہو رہے، جبکہ پتہ ہے کہ جماعت 2 منٹ میں اس کی 4 رکعت جو سنت ہے پہلے کی موقع نہیں ہوتی، پھر بھی آپ دیکھیں گے وہ کھڑے ہو کے آرام سے 4 رکعت شروع کریں گا، امام صاحب اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کی 2 رکعت ہونے تک اس نے جا کر پھر تیسری رکعت میں ملیں گا. ریزن وہی ایک بدعقیدگی، لا علمی، غلط علم کے اگر فرض کا قاعدہ بھی مل جائے تو سنت پڑھ لو. مطلب یہ خود آپ دیکھیے عقل سے محال ہے کہ فرض کے مقابلے میں سنت کو کیسا، وہ مطلب عقل بھی تو ہوتی ہے نا انسان کی، فرض چل رہی ہے تو کیسے سنت کو ہم پڑھ سکتے ہیں جبکہ فرض چل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کسی نماز کی اقامت کہی جائے تو اس نماز کے علاوہ پھر دوسری نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے. مطلب فرض نماز کی اقامت ہو گئی تو آپ وہی نماز ہوں گی، دوسری نہیں ہوں گی. آپ سمجھو آپ آ گئے اور آپ نے رکعت باندھ لی اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 1:29 ہو رہا اور 1:30 پہ جو ظہر کی جماعت کھڑے ہونے والی ہے، آپ نے باندھ لی اور اس کے بعد امام صاحب اقامت دے دی گیا تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو یہ نماز توڑ کر وہ نمازیں مل جانا پڑے گا. اب جن کو اس چیز کا علم ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں کی وہ حرمین وغیرہ میں، سعودی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، اذان کا وقت ہے لیکن جماعت کا وقت نہیں ہوتا ہے. جماعت جب کھڑی ہوتی ہے جب امام صاحب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سنت جو پڑھتے ہیں تو اذان دے دی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ سنت پڑھتے ہیں، امام صاحب کی جب سنت ختم ہوں گی جماعت کھڑی ہو جائیں گی. تو اذان کا ٹائم فکس ہوتا ہے، جماعت کا فکس نہیں ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کہ 4 رکعت کو جو ٹائم لگے گا 2 رکعت کو اتنا ہی ٹائم امام صاحب لیں گے. تو وہ آتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسی اگر اقامت ہو تو کیا کریں گے، ہاتھ چھوڑیں گے، جا کے صف میں مل جائیں گے. اب انڈین ہم لوگ رہیں گے، انڈین پاکستانی بنگالی، تو کیسے رہتے یہ لوگ، نمازہ توڑ دیتے، نماز کی کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہتی ان کے پاس، کبھی بھی توڑ دیتے، کبھی بھی پال لیتے. لیکن ان کو علم ہے مسئلے کا کہ میں کھڑا تو ہو گیا تھا، لگا کہ پالوں گا، نہیں ہوا، اقامت ہو گئی. جب اقامت ہو جائے فرض کی تو دوسری نماز نہیں ہوتی. تو فجر میں بھی وہ اصول لاگو ہوں گا، اقامت ہو جائے فجر کی تو دوسری نماز نہیں ہوں گی. لیکن ہمارے پاس معلوم ہے امام صاحب فجر کی نماز میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، 25 آیتیں بولو، 20 آیتیں بولو پڑھ لیتے ہیں، اور نتیجہ ہم کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ حسین بولٹ سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں نماز کے اندر، ایک دم اپنے کو طے ہے.
حسین بولٹ دنیا کا سب سے تیز بھاگنے والا آدمی ابھی جب میں تقریر دے رہا ہوں اس وقت تک، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس سے تیز نماز میں بھاگ سکتے ہیں، ہم کو پتا ہے. تو الحمدللہ جب جماعت کھڑی ہوتی فجر کی، جب اگر میں بستر سے اٹھوں بھی تو میری 2 رکعت سنت کے، مطلب وضو بھی شامل ہے، طہارت بھی شامل ہے، 2 رکعت سنت کے ساتھ قاعدہ پڑھ لیتا میں. ماشاءاللہ وہ رفتار ہے، سمجھو. اٹھے سیدھا طہارت ہو گئے، نکلے، وضو کرے، آئے، 2 رکعت بھی چالو چکی، امام صاحب 20 ایک آیتیں پڑھ لیں گے پہلی رکعت میں، اس کے بعد دوسری رکعت کو اٹھیں گے، تب تک اپنی ان کی ایک رکعت میں یہ سب کر کے دوسری رکعت کے قاعدے تک تو ماشاءاللہ یہ پورا کام فنش کر کے قاعدے میں اللہ اوپر بیٹھ گئے. چلو قاعدہ مل گیا، مطلب نماز مل گئی، ہو گیا. ایک دم کامن ہے، یہ غلط فہمی ہے، آپ کو اس کو ختم کرنا. ہاں آپ آئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو نہیں پتا تھا کیا ہے، ہاں آپ نماز میں ہیں اور قاعدہ ہی آپ کا باقی ہے اور اقامت ہو گئی تو جلدی سے قاعدہ ختم کر لیجئے. لیکن آپ آئے، رکعت باندھے، اقامت ہو گئی، اب آپ چھوڑیں گے اور وہاں آ کے مل لیں گے. اب دوسرا سوال، ارے اب پھر ہم سنت کب پڑھیں گے؟ تو بھائی جلدی آؤ. اور اگر ایسا ہو جائے کہ آپ جلدی نہیں آ سکے لیکن آپ کی پوری نیت تھی، آپ کی پوری کوشش تھی، تو فجر کی نماز ہو جانے دیجئے، فجر کی نماز میں مل جائیے. فجر کے بعد اگر وقت باقی ہے فجر کا تو پھر وہ 2 رکعت آپ بعد میں پڑھ لے سکتے ہیں فجر کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، فجر کی نماز ہوئی، سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ کوئی نماز پڑھ رہا، آپ نے اسے بلایا اور کہا آپ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو کہا میری سنت رہ گئی تھی. تو آپ نے خاموشی اختیار کی، مطلب فجر کی 2 سنتیں فجر کے بعد اگر وقت ہو تو پڑھی جا سکتی. تو یہ غلط فہمی سب سے پہلے نکال دے کہ آخری قاعدہ بھی مل جائے تو نفل پہلے، سنت پہلے پڑھ لینا، یہ کوئی اصول نہیں ہے. اذان جس نماز کی اقامت ہو جائے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اب اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوگی، آپ کو جا کے سیدھا ان کے پیچھے مل جانا ہے. اگر آپ نماز میں ہیں، پہلی رکعت میں ہی ہیں اور اقامت ہو گئی اور آپ کو پتا ہے دوسری رکعت تک تو 1 رکعت ان کی ہو جائیں گی، تو آپ چھوڑیں گے اپنی نماز، اٹھیں گے اور جا کر وہاں مل جائیں گے. یاد رکھیں اس چیز کو، ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں. اور ایک اور ڈاؤٹ یہ تھا کہ مطلب فجر ہو جاتی اس کے بعد کبھی لیٹ اٹھ جاتے تو کوئی ایسا ٹائم رہتا کہ مطلب فجر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ مطلب اس پہ چل جاتا، مطلب سجدہ جو بھی رہتی نماز. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اور وہ سو رہے، کوئی انسان سو جائے، فجر کا وقت تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی اور انسان سوتا رہا، اب اٹھے تو فجر کب پڑے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کری، عام بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی غفلت، جیسے نیند کی وجہ سے انسان سو رہا تھا اور نیند سے بیدار ہو، تو جب وہ جاگے، جب اس نماز کا وقت اس کے لیے رہتا ہے. سمجھ رہا؟ یہ کس کے لیے؟ لیکن جو غفلت ہو جائے، کوشش تو کی اٹھنے کی، نہیں اٹھ پایا، چاہے عصر کا مسئلہ ہو، چاہے فجر کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور نماز کا مسئلہ ہو، بہرحال ٹھیک ہے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے عشاء مغرب کیا سو گیا تھا، عشاء میں ہی مسئلہ ہو جائے. لیکن سمجھ لیجیے اب آپ نے جیسے سوال کیا کہ اگر سو رہے تھے اور نیند سے جاگے اور جب جاگے تو بس فجر کا وقت ختم ہوا، سمجھو سورج نکلنا شروع ہوا، تو بہرحال پھر اس کے لیے یہ حدیث لاگو ہے کہ وہ جب اٹھیں گا جب فجر پڑھ لیں گا. یاد رکھیں. اور سیم اصول غروب کا بھی ہے. کسی نے سوال کیا اکثر عورتیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے صبح اٹھتی ہیں لیکن فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد ایسی عورتوں کے لیے آپ کچھ نصیحت کریں گے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی انسان صبح اٹھتا ہی ہے لیکن صبح اٹھنے کے بعد اگر وہ فجر نہیں پڑھتا ہے، حالانکہ اٹھ رہا ہے، مثال کے طور پہ بچوں کو تیار کرنے اٹھ رہے ہیں فجر کے 5-10 منٹ بعد، پھر بچوں کو تیار کر رہے ہیں، پھر ان کو بھیج رہے ہیں، تو میں کیا کہوں؟ ایسے لوگوں کے تعلق سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں. میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو فجر کے بعد اٹھ کر پانی بھرتے رہتے ہیں لیکن فجر کو کبھی نہیں آتے، سالوں سال پانی بھر رہے ہیں لیکن فجر کو نہیں آتے، سالوں سال اٹھ کر اپنے روزی روٹی کے لیے نکل رہے ہیں، منڈی جا رہے ہیں، دودھ وغیرہ کا بزنس ہے تو اپنے طبیلوں میں جا رہے ہیں، اسی طرح گاڑی وغیرہ اگر چلائے تو ڈرائیونگ کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح جو ہے بچوں کو اسکول وغیرہ چھوڑتے ہیں، اس کا اگر کوئی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں، ٹیچر ہے تو اس کے لیے اٹھ کر صبح جلدی جانا ہے، دور وہ کر رہے ہیں، لیکن فجر سے پہلے اٹھتے رہے، لیکن فجر کی کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یاد رکھیے چونکہ ان کے ذہن میں وہ بات ہی نہیں، ایسا ظہر چھوڑتے، اثر چھوڑتے، مغرب عشاء چھوڑتے تو فجر بھی چھوڑتے، لیکن اٹھتے ہیں. یاد رکھیں کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا تہجد سے اٹھ کے خالی نل کو جا کے دیکھتے پانی آیا کیا، لیکن تہجد بھی نہیں پڑھتے اور فجر بھی کبھی نہیں پڑھتے، کبھی نہیں. آپ ان کو سالوں سال ان کی زندگی ایک جیسی نظر آئیں گی آپ، تو یہ بد نصیبی اور کیا کہیں گے. مسلمان ہو کر اگر یہ کوئی انسان یہ نہ کر سکے تو اس سے زیادہ بد نصیب کیا ہوں گا. تو گزارش تو یہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اٹھ ہی رہے بچوں کو تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر اللہ کا حق ادا کر دیے، بچوں کا حق ادا کرے، اسکول بھیج کر اچھی تعلیم دلا کر. اللہ کا حق جو ادا نہیں کر سکا باقی زندگی میں کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا گزارش کروں گا کہ جلدی اٹھ کر وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کسی نے سوال کیا مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے کس طرح محلے کے ماحول بنا سکتے ہیں تاکہ نوجوان زیادہ سے زیادہ فجر میں آ سکیں، کیونکہ اکثر نوجوان راتوں کو محلے میں جاگتے رہتے ہیں. تو دیکھیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے کچھ شہروں میں دیکھا، ہندوستان کے اندر، انڈیا میں کچھ ایسے شہر نام نہیں لیتا ہوں بہرحال، تو وہاں ایک سسٹم یہ ہے کہ
فجر میں جو لوگ نہیں آتے ہیں تو پوری مسجد مل کے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے، یہ سمجھ کے کہ یا تو بیمار ہو گیا تو مر گئے، تو وہ ٹینشن میں آتا تو آدمی دوسرے دن برابر مسجد میں آ جاتا. سب لوگ کیا کرتے رہے، انہوں نے آیا چلو پورے لوگ نماز پڑھنے ان کے گھر چلے جاتے کہ کیسے ہے، کیا ہے، زندہ ہے کیا، مر تو نہیں گئے، علاج کہاں چل رہا، تو ایک دم سب شرمندہ ہوتے، نہیں گھر میں سوتے پڑے ہوئے وہ، ٹھیک ہے، ویسا بول بھی نہیں سکتے، تو لوگ پہنچ جاتے. تو اس کے ٹینشن سے میں نے دیکھا وہ فجر میں برابر پہنچ جاتا ہے کہ گھر پہ مت آتے لوگ، کیونکہ پورے محلے کو معلوم ہو جاتے سے گھر پہ لوگ کھڑے ہو جاتے. تو ان کا سسٹم ہی ہو، نوٹ کرتے ہو کتنے لوگ ہیں محلے میں، 50 لوگ فجر میں آتے ہیں، اگر 1-2 کم رہے تو پھر وہ 2-3 دن دیکھتے ہیں، ایسے ہر دن نہیں، اور اس کے بعد گروپ بنا کے گھر چلے جاتے پھر خیر خواہی کے جذبے سے کہ بھائی مر گئے کیا، نہیں آ رہے 3 دن سے، سفر پہ ہے کیا، یا بیمار ہے کیا. تو فوراً پھر وہ بولتا نہیں میں بیمار بھی نہیں ہوں، نہیں آ رہا تھا، غفلت ہو گئی، انشاءاللہ اب میں کروں گا. تو بہرحال ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دوستوں کو راتوں میں جاگنے کی، راتوں میں کیا کرتے، جاگ کر بات چیت کرتے نا، تو وہی کرو نا بات چیت، چلو ٹھیک ہے عادت ہے نہیں جا رہی تو فجر کی بات کا سسٹم چالو کر دو، رات میں سو جاؤ جلدی، فجر میں ملو سب لوگ، پھر فجر کے بعد نکل کے چبوتروں کو آباد کرو. انشاءاللہ فجر کی برکت سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہی ہوگا، سمجھ رہے ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ رات میں جاگ کے وہ چبوتروں پہ جاگنا وہ نحوست کا باعث ہے جو فجر کو چھڑوا دے رہا آپ. لیکن اگر آپ فجر کی بات شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منکر کو، برائی کو آپ سے دور کر دیتی، نکل جائیں گی برائیاں، اور ہو سکتا ہے کچھ خیر کا پہلو نکل جائے فجر میں اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت سارے طریقے دیکھیے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی فکس طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دے دی جاتی، اور اذان جو ہے مکمل دعوت ہے، دعوت تامہ ہے، وہ مکمل دعوت ہے. ہاں اس کے بعد یاد دہانی کی جا سکتی چلتے چلتے، لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم کسی نے بنا دیا، اور فجر کے بعد فجر کا اعلان کرتے گھومتے، اور فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ ہے اس کو بھی دہراتے ہو، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، حضرات اٹھیے. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ اذان کا الٹرنیٹ بن جائیں گی تھوڑے دن بعد، جبکہ اذان کامل دعوت ہے، سمجھ رہا، تامہ ہے، مکمل ہے، اس کے بعد کوئی دعوت نہیں. ہاں غافل کو اشارہ کرنا، غافل کو یاد دہانی کرنا اس کے بعد جائز ہوگا، لیکن ایک سسٹم ہی بن گیا کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی وہ حضرت آ کے بولیں گے تو جب اٹھنا ہے اپنے کو، پھر وہ آ کے بولتے الصلاۃ خیر من، تو جب لوگ اٹھ رہے مطلب اذان ختم ہو گئی، یہ چیز اس کی الٹرنیٹ ہوتی جا رہی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذان ہی اصل ہے. اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا، دوست احباب کو آپ بول سکتے اٹھانے کے لیے آؤ، لوگوں کو بول سکتے کال کرو، ریمائنڈر کال کا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے، معلوم آپ کو، آپ سسٹم کے اندر کچھ نمبر ہوتے ڈائل کر دے، آپ کو اتنے بجے خود کال آتی ہے، سسٹم کی طرف سے کال آتی ہے، سمجھ رہے ہو، اٹھانے کے بعد آپ کو آئیں گا خالی کہ ریمائنڈر کال تھا، ویک اپ کال بولتے ہیں اس سسٹم ہوتا ہے، ہر موبائل سروس کمپنیز میں ہوتا ہے، آپ اس کو ڈالے آپ کو کال بیک آتا ہے ایک پرٹیکولر وقت پہ، اور ویک اپ کال بولتے ہیں اس کو. ہوٹلس وغیرہ میں بھی دیکھیے ویک اپ کال کا سسٹم ہوتا ہے، وہ سسٹم میں ہوتا ہے، ڈال دیتے اتنے بجے آپ کو ایک کال آتا ہے فون پر آپ کی، تو ویک اپ کال بولتے ہیں اس کو، ریمائنڈر کال آتا ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ. کئی بہرحال طریقے ہو سکتے ہیں. محلے کے اندر اجتماعی طور سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بس سب لوگ تھانے کی صبح ہم اٹھیں گے، صبح ایک دوسرے کو ہم گنیں گے کہ بھائی سب لوگ شام میں جو جمع ہوتے تو صبح آ رہے نہیں آ رہے، تاکہ ہم کو یاد آئے نہیں گے. جو لوگ ہمارے پاس ساتھ فجر میں نہیں رہیں گے تو وہ لوگ رات میں بھی ہمارے ساتھ جاگیں گے نہیں اور بیٹھیں گے نہیں. کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا پڑے گا. زمین زمانہ حالات علاقے کے اعتبار سے الگ چیزیں ہو سکتی ہے. بس کوشش یہ کرے کہ اس میں علماء کی رہنمائی لے اور کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو دین و شریعت کے اندر ایک نئی چیز ہو. تو بہرحال باقی تمام چیزیں پھر درست ہوں گی انشاءاللہ. جو لیڈیز ہے شیخ، تو نمازوں کے تعلق سے وہ اذان کا انتظار کرتی ہے، چاہے فجر میں ہو، اور فجر کی جو اذانیں یا نمازیں کھڑے ہوتی ہیں وہ کافی لیٹ پڑھائی جاتی ہے انڈیا پاکستان یا جہاں پر بھی. تو اس کا کچھ الٹرنیٹ. بھائی نے سوال کیا کہ خواتین گھروں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی اٹھ جاتی ہے لیکن وہ اذان کا انتظار کرتی ہے. فجر میں تو خاص طور سے اذانیں کافی لیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر انتظار کرتی، کافی لیٹ ہو جاتی ہے، کیا کرے. دیکھیے اصل یہ ہے کہ خواتین چونکہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتی، ان کے لیے کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونا اصل ہے. وقت شروع ہو جائے تو نماز اپنی ادا کر لے سکتے ہیں گھر کے اندر. جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت، اگر آپ کے علاقے میں اذان تو ہوتی 7 بجے، جماعت ہوتی 1:30 بجے، لیکن اگر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے 12:35 پر، 12:20 پر، 12:40 پر، تو آپ گھر میں بالکل 12:40 کو نماز پڑھ لے سکتے ہیں. اپنی اذان کا انتظار مردوں کو کرنا ہے جو باجماعت مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جہاں باجماعت نماز نہیں ہوتی، مسجد میں نماز نہیں ہوتی، تو وہاں نماز کا وقت شروع ہونا آپ کے لیے کافی. اور خواتین کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے اول وقت ہونا ضروری ہے. وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتے. تو فجر کا وقت جیسے مثال کے طور پر آج کا کر لے تو فجر کا وقت تقریباً 4:29 یا 28 پہ شروع ہو جاتا ہے. تو آج 4:28 یا 29 پہ شروع ہوتا ہے اور ختم جو ہوتا ہے 5:52 پر. لیکن عورتوں کو چونکہ علم نہیں ہے، اب اذانیں ہوتی 20 منٹ پہلے 52 سے،
52 سے 20 منٹ پہلے 32 پہ اذان 30 پہ ہوتی ہے اور جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں 5-10 منٹ بعد، تو بیچاریاں انتظار کرتی ہیں 5:30 بجنے کا، ضرورت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں، موبائل ایپ میں آج کل آتا ہے فجر کا اسٹارٹ، فجر کا اینڈ، مطلب سن رائز بولے تو فجر کا اینڈ ہوتا ہے، فجر اسٹارٹ سن رائز مطلب فجر کا اینڈ ہوتا ہے. تو آپ وہ دیکھ لیں، فجر اسٹارٹ کے بیچ میں کبھی بھی آپ اٹھے پڑھ لیں. اذان کا انتظار عورتوں کو نہیں کرنا. یہی معاملہ ظہر کے لیے، یہ معاملہ عصر کے لیے، یہ معاملہ مغرب، اور یہ معاملہ عشاء کے لیے کہ ان کے لیے نماز کا وقت ہونا اصل ہے. وقت ہوتے ہی وہ نماز پڑھ لے سکتی ہے، ان کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے. اذان کا انتظار ان کو کرنا ہے جس کو با جماعت نماز پڑھنا ہے، مسجد جا کے پڑھنا ہے، یا جماعت ہوتی مسجد نہیں بھی ہے تو پھر اذان ہوں گی اس کے بعد وہ پڑھیں گی جو کہ مرد ہیں. یا آپ بھی اگر مسجد جا کے نماز پڑھتے تو آپ کو انتظار کرنا ہے، ورنہ گھروں کے اندر تو اول وقت شروع ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے تو آپ بالکل نماز پڑھ لے سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جس نے فجر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے جس نے عصر پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی. کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے سورج نکلنے سے پہلے جس نے فجر پڑھ لی تو بات صحیح ہے نا، طلوع آفتاب سے پہلے تک فجر ہے اور غروب آفتاب سے پہلے جو ہے عصر ہے، تو بالکل